کہا کہ انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اور کیا ترجمہ بنے گا؟ رسول تمہارا ولی ہے، یعنی اللہ اپنے حبیب کو رسول بھی کہہ رہا ہے اور ولی بھی کہہ رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جتنے بھی رسول گزرے ہیں، وہ نبی اور رسول تو ہیں، مگر کوئی نبی اور رسول ولی نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جتنے بھی رسول گزرے ہیں، وہ انبیاء اور رسول تو ہیں مگر ولی نہیں ہیں، اور جتنے بھی ولی گزرے ہیں وہ اللہ کے اولیاء تو ہیں، اللہ کے ولی تو ہیں، مگر کوئی ولی اللہ کا رسول بھی نہیں اور نہ ہی نبی ہے۔ مگر یہ رسول اللہ کی ذات واحد ذات ہے کہ اللہ نے انہیں یہ عظمت عطا فرمائی کہ یہ اللہ کا حبیب، اللہ کا نبی بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے اور اللہ کا ولی بھی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ کا ظاہر رسالت ہے اور رسول اللہ کا جو باطن ہے وہ ولایت ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ کا جو ظاہر ہے وہ رسالت ہے، رسول اللہ کا جو باطن ہے وہ ولایت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ رسالت کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوتا ہے اور ولایت کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ رسالت رسول اور ولایت رسول، ان دونوں چیزوں کو سمجھیے گا۔ ولایت رسول اللہ حجاب رسالت میں ہے، جملہ سمجھ رہے ہیں؟ ولایت رسول اللہ حجاب رسالت میں ہے اور ولایت خدا بھی حجاب رسالت میں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ کا ظاہر رسالت ہے اور رسول اللہ کا باطن ولایت ہے، اور رسالت کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، جبکہ ولایت کا تعلق بندوں کے ساتھ نہیں بلکہ خدا کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ کا ظاہری وجود بندوں کے لیے تھا، مگر رسول اللہ کا جو باطنی وجود تھا وہ بندوں کے لیے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے آیا تھا۔ تو میں نے کیا عرض کیا کہ رسول اللہ کا ظاہر بندوں سے ملتا ہے، مگر رسول اللہ کا جو باطن ہے وہ بندوں سے نہیں بلکہ خدا سے ملتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ رسالت کا کام بندوں تک احکام الہیہ کو پہنچانا ہوتا ہے، جبکہ ولایت کا کام بندوں تک احکام الہیہ کو پہنچانا نہیں ہوتا بلکہ صفات الہیہ کا مظہر ہو کر دنیا کو خدا کی پہچان کروانا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو ولایت رسول ہے یہ سب کے سب رسول اللہ کے معجزات ہیں۔ اگر رسول اللہ نے بہت سے معجزات دکھائے یہ ولایت رسول اللہ ہے۔ مثلا رسول اللہ نے مغرب سے سورج کو نکال دیا، یہ ولایت رسول اللہ ہے۔ اگر رسول اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا یہ ولایت رسول اللہ ہے۔ اگر رسول اللہ نے جانوروں سے گفتگو کی